امریکہ، فرانس اور دیگر ممالک کا لبنان میں 21 روزہ جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری دے دی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ میں کشیدگی بڑھنے کے بعد امریکہ، فرانس اور دیگر ممالک نے بدھ کو ایک مشترکہ بیان میں 21 روزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبررساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جنگ بندی کے اس معاہدے کا مقصد فریقین کے درمیان کشیدگی کم کر کے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان جاری کشیدگی میں لبنان پر ہونے والے حملوں میں 600 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ، فرانس اور دیگر ممالک کا یہ مشترکہ بیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نیو یارک میں جاری اجلاس کے موقع پر جاری کیا گیا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان فوری طور پر 21 روزہ جنگ بندی کی ثالثی کی بین الاقوامی کوشش کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوشش اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب اسرائیل بین الاقوامی قراردادوں پر عمل درآمد کا عہد کرے گا۔ ادھر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک مکمل جنگ نہیں چاہتا، لیکن اس کے شمالی علاقے پر کوئی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویو اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے پر ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ لبنان پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں کم از کم 70 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کے وزیر صحت نے ان ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی فضائی کارروائیوں کے بعد ایک اندازے کے مطابق لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے لبنان میں فضائی حملوں میں اضافہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب اسرائیل نے ایک میزائل کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے بارے میں عسکری تنظیم حزب اللہ نے کہا تھا کہ اس میزائل کا ہدف تل ابیب میں اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ گزشتہ 1 سال سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری تنازع کے دوران حزب اللہ نے پہلی بار تل ابیب پر راکٹ فائر کیا ہے۔ ادھر عالمی رہنماؤں نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری تنازع میں شدت پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے شراکت دار لبنان میں مکمل جنگ کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے کا شدید خطرہ ہے اور واشنگٹن اور اس کے اتحادی اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان مکمل جنگ کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بلنکن نے نیو یارک میں خلیج تعاون کونسل کے اعلیٰ عہدیداروں اور وزراء سے ملاقات کے آغاز میں کہا کہ یہ انتہائی تناؤ اور کشیدگی کا وقت ہے۔ بلنکن نے مزید کہا کہ خطے میں کشیدگی کا شدید خطرہ موجود ہے اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بہترین طریقہ سفارتکاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے ہماری مربوط کوششیں ناگزیر ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ کسی جوہری ملک نے اگر روس کے اندر حملے کے لیے یوکرین کی مدد کی تو ماسکو اس کو دونوں ممالک کا مشترکہ حملہ تصور کرے گا۔ پوٹن کا یہ بیان بدھ کو روس کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ملک کے جوہری نظریے میں تبدیلی کا اعلان بھی کیا۔ پوٹن نے روس کے جوہری نظریے میں تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے دھمکی دی کہ روسی سرزمین پر مشترکہ حملے کی صورت میں ماسکو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی تجویز پر بھی غور کر سکتا ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں کہ روس یوکرین کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرے گا، لیکن روس کے جوہری نظریے میں تبدیلی کے مطابق اس میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی تجویز بھی شامل ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کو $7 ارب کا قرض دینے کی منظوری دی ہے۔ اس میں سے $1 ارب پاکستان کو فوری طور پر مل جائیں گے۔ قرض کی یہ منظوری عالمی مالیاتی فنڈ کے بدھ کو ہونے والے بورڈ کے اجلاس میں دی گئی ہے۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے سے ملک میں ٹیکس محصولات میں اضافے اور ملک میں معاشی استحکام لانے کا وعدہ کیا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس مرتبہ 37 ماہ کے اس آئی ایم ایف پروگرام کے مطابق معاشی اصلاحات لانی ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔